وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے کملی والے، پہلے آپ کو حکم تھا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کریں. دن کو حکم یہ ہے قم فانذر، آپ دن کو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. ربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے. اور پھر آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کر کہ تمہیں زیادتی کا خیال ہو، زیادتی طلب کرے، اضافہ طلب کرے. کیا مطلب؟ کسی پر احسان کرو اور دل میں نیت یہ ہو کہ میں جو احسان کر رہا ہوں اس سے زیادہ مفاد حاصل کروں گا. مختلف شکلیں ہیں ہمارے ہاں بھی، نیوتا اور یہ نیندر وغیرہ جو شادیوں پر لیتے ہیں، یہ اس کی ایک شکل ہے. جب پیسے دیے جاتے ہیں دل میں ہوتا ہے کہ یہ جب ہماری شادی پر آئے گا تو اس سے زیادہ دے گا. اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. احسان تو کر رہا ہے لیکن اس لیے نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر. فرمایا تمہارے صدقات باطل ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، تمہارا دیا کوئی کام نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتلا کر، کسی کو تکلیف دے کر اپنے صدقات کو، اپنا دیا باطل نہ کرو. کوئی مانگنے والا آتا ہے، تکلیف دے دی اسے. کیا تکلیف دی؟ کہ یہاں پانی لگا دو، یہاں چارپائیاں بچھا دو، یہاں کرسیاں لگا دو. اسے کام کرایا، بعد میں اسے جو صدقہ دینا ہے، جو پیسے دینے ہیں دیے. فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، تکلیف دے کر، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو خراب نہ کرو، باطل نہ کرو. تو یہاں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان جتلا کر، کسی پر احسان کر کے تستکثر، زیادہ کا طالب نہ ہو، اضافہ کر کے میں سے واپس لوں گا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیں. وَلِرَبِّكَ، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کے لیے صبر فرمائیں. آپ اپنے رب کی بات پہنچا رہے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی بات نہیں ہے، آپ تو اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، تو اسی اللہ کے لیے آپ صبر فرمائیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقور میں، جب سور میں، ناقور کہتے ہیں کھوکھلی چیز کو، جیسے سینگ کا خول ہوتا ہے اوپر ایک طرف سے تنگ اور دوسری طرف سے کشادہ. تو فرمایا جب اس میں فرشتہ پھونک مارے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، پس یہ دن جو ہے بہت ہی مشکل دن ہوگا. جس دن کو میرا مولا مشکل کہہ رہا ہو، جس دن کو اللہ مشکل دن کہہ رہا ہو، وہ کیسا مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافرین پر اللہ کوئی آسانی نہیں فرمائیں گے، کافروں کے لیے آسانی کی کوئی صورت نہ ہوگی. ذرنی ومن خلقت وحیدا، مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی، آپ کی ولادت کو 35 سال گزرے، تو اس نے مشورہ دیا ولید بن مغیرہ نے کہ بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو گرا کر شہید کر کے دوبارہ بنایا جائے. لیکن کافروں کے پاس، ان لوگوں کے پاس لوٹ کھسوٹ کا مال، سود کا مال، حرام کا مال تو زیادہ تھا، حلال کا مال کم تھا. انہوں نے مشورہ کیا جتنا مال ہے حلال کا اس سے پورا خانہ کعبہ بنتا نہیں ہے. یہ جو حتیم باہر ہے یہ سارا بیت اللہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا. یہ جو حتیم کی جگہ باہر نکلی ہوئی ہے
یہ جگہ بھی اندر ہی داخل تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حلال کے پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم سارا کا سارا تعمیر کر لیں، چلو یہ کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حتیم کا حصہ باہر کر دیا گیا، انہوں نے تعمیر کیا۔ پہلے کو شہید کرنے کے لیے بڑا خوف تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے تقریباً 55 روز پہلے ابرا پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا تھا۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اوپر سے پتھر برسے تھے اور ہاتھیوں کو اللہ نے تہس نہس کر دیا، فجعلہم کعصف مأکول، ایسے بن گئے تھے جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایسے بنا دیا تھا۔ تو یہ ڈرے ہوئے تھے کہ بیت اللہ کو کم ہم نے ہاتھ لگایا، ہم نے توڑنے کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ میں اس کو شروع کرتا ہوں، اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو میں اکیلا ہی مروں گا، نہیں تو پھر ہم دوبارہ سے بنائیں گے۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو عرض کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں، تب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ نبی علیہ السلام کو آگے کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ سارے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہم عذاب نہیں چاہتے، ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم پر عذاب نہ آئے۔ تو بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے والا ولید بن مغیرہ تھا، اور اس کی دولت کا حال یہ تھا، مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے قافلے اتنے زیادہ ہوا کرتے تھے کہ 2 کروڑ پاؤنڈ اس کی سالانہ آمدنی تھی، اور اس کے قافلے، کبھی کوئی قافلہ یمن جا رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی طائف سے جرانہ تک، اس کے باغات، کھجوروں کے انگوروں کے باغات کے 200 غلام، 200 نوکر، اور ہزاروں کے حساب سے اس کے پاس بکریاں، جب پہاڑوں پر بکریاں اور اس کے مال پہاڑوں پر چڑھتے پہاڑوں کو ڈھانپ لیتے تھے، بڑا مال و دولت تھا۔ اور اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے، فرما بردار، کام کاج میں ہاتھ بٹانے والے، بہت زیادہ اونٹ، لاؤ لشکر عرب کا، اور یہ اپنے والدین کا اکیلا تھا، اکلوتی اولاد تھی، اکیلا تھا، ساری دولت اس کے پاس آئی، پھر اپنی خود بنائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، فرمایا اس کے حالات مجھ پر چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، میں نے اسے اکیلے پیدا کیا۔ ایک مطلب، اللہ اکیلا ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، فرمایا میں نے اکیلے اسے پیدا کیا۔ دوسرا مطلب، ذرنی ومن خلقت وحیدا، میں نے اسے اکیلے پیدا کیا، جب یہ آیا تھا دنیا میں اکیلا ہی تھا، تنہا تھا، اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، اس کے پاس کوئی اور نہیں تھا، اکیلا ہی، نہ اس کے پاس مال و دولت تھا، اکیلا ہی دنیا میں آیا تھا، میں نے اسے مال عطا کیا، دولت عطا کی، نوکر عطا کیے، جائیداد عطا کی، مال و دولت دے دیا، سرداری دے دی۔ فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے بہت لمبا چوڑا اسے مال دے دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، حاضر باش بیٹے عطا کر دیے۔ فرما بردار اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا نہ فرمان ہو تو راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ فرمایا بنین شہودا، حاضر باش بیٹے عطا کیے، مہد لہو تمہیدا، خوب تیاری کی اس کے لیے، ثم یطمع ان نزید کلا، پھر بھی یہ طمع کرتا ہے ان نزید، کہ میں اور زیادہ کروں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اگر اسے ایک وادی سونے کی دے دی جائے کہے گا ایک اور سونے کی وادی مل جائے، اگر اسے ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے یہ کہے گا دوسرا پہاڑ مل جائے۔ فرمایا اس کا پیٹ دنیا نہیں بھرتی، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم یطمع ان نزید، اتنا کچھ عطا کر دیا، یطمع ان نزید کلا، پھر بھی یہ طمع کرتا ہے ان نزید، میں اور زیادہ کروں، کلا ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کے ساتھ عناد رکھتا ہے۔ اس کے 10 بیٹوں میں سے 4 بیٹے مسلمان ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی علیہ السلام نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار، اور جس جنگ میں جاتے تھے فتح ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا تھا
کہ جس جنگ میں خالد ہو اس جنگ کو شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مدد سے نظر ہٹ کر خالد پر لوگوں کی نظر آ گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ اللہ کی نصرت اور مدد پر ہونی چاہیے، نہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری پر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہاں جا کر حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امیر لشکر مقرر کیا جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، این جنگ کی حالت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کے آرڈر تھے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، بغیر قصور کے بغیر جرم کے آپ کو معزول کیا جا رہا ہے، اب بھی آپ لڑیں گے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر خالد اللہ کے لیے پہلے لڑا کرتا تھا تو اب بھی لڑے گا، اور اگر عمر کے لیے لڑتا تھا پھر نہیں لڑے گا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، پہلے میں امیر لشکر کی حیثیت سے لڑتا تھا، اب سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے، فتوحات ہوئی۔ فتوح الشام ایک کتاب ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی، اس طرح پر جان نکل رہی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا خالد موت کے خوف سے رو رہے ہو؟ فرمایا موت کی تلاش میں 80 جنگوں میں شرکت کرتا رہا، اسی شہادت کی تلاش میں جنگیں لڑتا رہا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر تلوار یا نیزے کا یا تیر کا زخم نہ آیا ہو۔ فرمایا افسوس اس بات پر ہے کہ موت مجھے بستر پر آ رہی ہے، مجھے میدان جنگ میں شہادت نہ ملی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ افسوس نہ کرو، اللہ آپ کو میدان جنگ میں موت کیسے دیتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا الخالد سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اگر آپ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے کافر کہتا اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو اللہ اپنی تلوار نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، ایک ولید بن ولید تھا، ایک عمارہ بن ولید، یہ بیٹے مسلمان ہوئے۔ ولید بن ولید کو ولید بن مغیرہ نے باپ نے بیڑیوں سے جکڑ رکھا تھا، اسلام لائے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ولید بن ولید کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ کیا ہی خوش نصیب انسان تھا جس کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا یہ ولید بن مغیرہ، اللہ نے فرمایا کہ اسے اور دے بھی دوں، ثم یتمع ان نزید، یہ تمنا کرتا ہے، یہ طمع کرتا ہے کہ اور زیادہ ملے، کلا ہرگز نہیں دیں گے، انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کے ساتھ عناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ سأریقہ صعودا، اس کو مال کام نہ آیا، اس کو غلام کام نہ آئے، اس کو مال و دولت کام نہ آیا، اس کو سردار ہونا کام نہ آیا۔ فرمایا سأریقہ صعودا، اس کو میں جہنم کے پہاڑ پر چڑھا دوں گا۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچ و بچار کی فکر کیا، وقدر اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، مارا گیا کیسے اس نے اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا گیا کیسا اس نے غلط اندازہ لگایا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اکڑتا ہوا یہ سمجھتا ہوا کہ شاید میں فتح یاب ہو گیا ہوں، اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ ثم نظر ثم عبس، اس نے ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عجیب نگاہوں سے دیکھا، ثم عبس، تیوری چڑھائی، وبصر، منہ بسورا، ثم ادبر، پیٹھ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا، وقال ان ھذا الا سحر یؤثر، جہنم میں آگ کے پہاڑ پر چڑھانے کی وجہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے ایسے میرے آقا کو، ایسے اس نے میرے محبوب کو تیوری چڑھائی، منہ بسورا، ثم ادبر، پیٹھ پھیری، واستکبر، تکبر کرتا ہوا چلا گیا، اور یہ کہتا چلا گیا ان ھذا الا سحر یؤثر، ان کے پاس جادو ہے اور اس جادو سے یہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔
ان ھذا الا قول البشر، یہ جو قرآن ہے، یہ جو صبح و شام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو اور کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک بشر کا کلام ہے، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ فرماتے ہیں میں اسے سقر میں ڈالوں گا۔ سقر ایک جہنم کے طبقے کا نام ہے، جیسے دوسرے جہنم کے طبقات بھی پناہ مانگتے ہیں۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو گے سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ کسی کو باقی رکھتی ہے وہ آگ، نہ کسی کو چھوڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، کافروں کو جلتے ہوئے خود دیکھا، ارشاد فرمایا میری امتیوں، میں نے وہاں پر عمر بن لوہی کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا پھر رہا تھا۔ اول من بدل دین ابراہیم، جس نے سب سے پہلے دین ابراہیم میں تبدیلی کی وہ عمر بن لوہی تھا۔ یجر امعاءہ فی النار، وہ اپنی ہاتھوں کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، میں اسے سقر میں ڈالوں گا جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کی اور آپ کے دین کا، آپ کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے مسلمانوں دین کا مذاق اڑانے سے بچ جانا۔ کہیں تم نے دین کا مذاق اڑا لیا، کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا دیا، کہیں تمہارا بھی ان کے ساتھ حشر نہ ہو جائے۔ اس لیے خیال رکھنا، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، آپ کے دین کا مذاق اڑایا، داڑھی کا مذاق اڑا دیا، پگڑی کا مذاق اڑا دیا۔ امامہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے، آپ نے فرمایا العمائم جان العرب، یہ امام عرب کے تاج ہیں۔ جو بندہ نماز میں امامے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دوسرا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تیسرا سر ننگے نماز پڑھتا ہے، فرمایا سب سے افضل اس کی نماز ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ ایسے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، دوسرا مسواک کر کے وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، تو اس کا وضو اس کے وضو سے بہتر ہے، اس کی نماز دوسرے کی نماز سے بہتر ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ، جیسے دھاڑوں کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا جاتا ہے، ایسے مضبوطی کے ساتھ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔